مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما. والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ. یعنی تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. آئیے پروگرام کے شروع میں آپ بھی میرے ساتھ درود پاک میں شامل ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ہے روحانی علاج. الحمدللہ اس پروگرام کے ذریعے سے غمخواری امت کا ایک عظیم کام ہم ایف جی این چینل کے ذریعے کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ جو دکھیارے ہیں، غم کے مارے ہیں، بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، تنگ دستی کے شکار ہیں، یا اور بھی چھوٹی بڑی کئی طرح کی مصیبتوں میں گرفتار ہیں، پریشانیوں میں گرفتار ہیں، تو ان کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی کا بڑا ہی پیارا شعبہ روحانی علاج یعنی روحانی علاج اور استخارہ کے ذریعے سے الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پروگرام کے ذریعے کچھ جو دکھیارے ہیں، غم کے مارے ہیں، ان کو کچھ وظائف بھی بتاتے ہیں، اور ایسے افراد جو استخارہ کروانا چاہتے ہیں پریشانی کے حوالے سے، بیماری کے حوالے سے، کئی سالوں سے بعضوں کو بیماری ہے، بعضوں کو کئی سالوں سے اثرات کا معاملہ ہے، کئی سالوں سے پریشانیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، کئی کاموں کے اندر آ جاتی ہیں. وہ پریشان بھی ہوتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے، ایسا کیا مسئلہ ہے کہ میں کام شروع بھی کرتا ہوں لیکن میرا کام ہو ہی نہیں پاتا، بڑی کوشش کرتا ہوں، بڑے تگ و دو کرتا ہوں، تو آخر وجہ کیا ہوتی ہے. تو ان تمام معاملات کے لیے الحمدللہ استخارے بھی کیے جاتے ہیں. تو آج بھی انشاءاللہ بہت پیارے پیارے آپ کو وظیفے بھی بتائیں گے اور استخارے بھی انشاءاللہ آپ کو کر کے بتائیں گے. آج میرے ساتھ پروگرام کے اندر دو ہمارے بڑے ہی پیارے شعبہ روحانی علاج کے ذمہ داران ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. میری سیدھے ہاتھ کی جانب آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ماشاءاللہ شعیب بھائی. میں خوش آمدید کہوں گا شعیب بھائی کو. جزاک اللہ، تشریف لائے. انشاءاللہ شعیب بھائی سے استخارہ بھی ہم کروائیں گے، روحانی علاج بھی انشاءاللہ بہت سارے ان سے ہم حاصل کریں گے. اور دوسری جانب یعنی میرے دل کی جانب ماشاءاللہ آل رسول سید سرفراز باپو الحمدللہ تشریف فرما ہے. باپو کو میں خوش آمدید کہوں گا. انشاءاللہ سید صاحب سے بھی ہم وظائف بھی لیں گے. تو ایف جی این کے ناظرین، اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، آپ ہمیں وائس بھی کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ اس وقت لائیو چیٹ کے ذریعے اگر آپ ہمیں اپنا مسئلہ بتانا چاہیں، استخارہ کروانا چاہتے ہیں. استخارے کا طریقہ یہ یاد رکھ لیجیے گا، یوں ہوتا ہے کہ آپ جو استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو نام اپنا، اور یعنی جن کے تعلق سے استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں ان کا نام اور ان کی والدہ کا نام، یہ آپ نے ہمیں بھیجنا ہوتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو مسئلہ ہے اس کو بالکل کلیئر بتائیں. اس کے بعد ہی یقیناً ہم استخارہ یہاں سے کرنے میں کامیاب ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں غمخواری امت کا جذبہ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جو کوئی دنیا جہان کے اندر بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، تکلیفوں میں ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب پر نظر رحمت فرمائے. آئیے پروگرام کو آگے لے کر بڑھتے ہیں اور پروگرام کے اندر کال شامل کرتے ہیں. ہمارے ناظرین ہم سے کیا مسئلہ بتانا چاہتے ہیں اور اس کا ہم حل انشاءاللہ ہم یہاں سے دینے کی کوشش کریں گے. جی السلام علیکم، میں حسین، میں 10th پاس کرنا چاہتا ہوں. مجھے کوئی کامیابی مل جائے، ایسا روحانی علاج بتا دیجیے. انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانی عطا فرمائے. انشاءاللہ آپ کو ہم آپ کا روحانی علاج بھی ضرور بتائیں گے. مزید ایک کال اور لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام میرا ورحمۃ نام اللہ شہباز ہے اور مجھے سانس لینے میں بہت تکلیف ہوتی ہے. 12 سال سے ہے تکلیف مجھے. میں نے علاج بھی کرایا، باقی کچھ فرق نہیں پڑا. میں کھاتا ہوں تو پر بدن نہیں پکڑاتا میرا. میں بھول بہت جاتا ہوں میں ہر بار. تو اس کا اللہ 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 پاک آسانی فرمائے، اللہ پاک نظر رحمت فرمائے. انشاءاللہ
آپ کے حوالے سے بھی روحانی علاج عرض کرتے ہیں. مزید کالز لیتے ہیں انشاءاللہ. میرا نام محمد الیاس ہے. میرے پڑوس کے اندر ایک اسلامی بہن کے پوگو کا درد ہے، اس کا روحانی علاج بتا دیجیے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائے. ایک کال مزید لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عاطف ہے اور میرا ایف جن چینل پر سوال ہے کہ میرے کان میں بہت درد رہتا ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بتائیں. اللہ پاک آسانی فرمائے، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے. کچھ روحانی علاج ماشاءاللہ ہم سے ہمارے اسلامی بھائیوں نے پوچھے ہیں، ہم کوشش کریں گے ایک ایک کر کے ان کو یہاں پر آپ کے سامنے بیان کریں. اور بھی ہمارے اسلامی بھائی جس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں جنہوں نے کال نہیں کیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بھی کئیوں کو یہ مسئلہ ہو، یہ پریشانی ہو جس کا آج ہم یہاں سے حل آپ کو بتائیں گے. تو ہو سکے تو آپ اس کو لکھ بھی لیں. اور یقیناً اللہ پاک کا نام ہوتا ہے. قرآن کریم کے بعض اوقات ہم یہاں سے آیت بتاتے ہیں، تو اللہ پاک کے پاکیزہ کلام کی تلاوت کی نیت سے اس کو آپ استعمال کریں گے، انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی. جی سید صاحب کیا فرمائیں گے؟ جی سب سے پہلے تو حسین بھائی کے تعلق سے جی جنہوں نے امتحان میں کامیابی کے لیے وظیفہ مانگا ہے، اللہ پاک ہمیں دنیا کے امتحان میں بھی اور آخرت کے امتحان میں بھی کامیابی عطا فرمائے. آمین آمین. امتحان میں کامیابی کے لیے بہت ہی پیارا عمل ہے، وہ یہ کہ پانچوں نمازوں کے بعد باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الاخلاص 16 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر امتحان میں کامیابی کے لیے دعا مانگے. انشاءاللہ عز و جل کامیابی حاصل ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل. اسی طرح ایک اسلامی میں نے سوال کیا تھا کہ بیماریاں 12 سال سے بیمار ہیں، اس طرح کا مسئلہ ہے، تو ان کے حوالے سے بھی روحانی علاج عطا فرمائیے. شہباز بھائی کی کال جی تھی. جی. تو ان کے لیے یہ عمل یہ ہے کہ یا معید یا معید یا معید یہ پڑھتا رہے. انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو صحت نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی شفا عطا فرمائے. یقیناً 12 سال بہت بڑا عرصہ ہے. جی جی. یہ عرض کر رہا تھا علی بھائی، جیسے امتحان میں کامیابی کے حوالے سے انہوں نے روحانی علاج جاننا چاہ رہے تھے ایف چینل کے ذریعے. الحمدللہ باپو نے روحانی علاج ان کو بتا دیے. لیکن اس میں یہ بھی نا علی بھائی دیکھیے، جو جتنی زیادہ کوششیں کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ اسے اتنی کامیابی بھی عطا. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. اب یہ بندے جو اسلام پہ سوال کرے یا چاہے ایسے کئی بھی ہو گئے، کئی لوگ ہو گئے ایسے کہ کامیابی کے لیے چاہ رہے کہ مجھے پڑھائی میں کامیابی مل جائے، ایگزام میں کامیابی مل جائے، تو کوشش یہ کرے کہ آپ ویسی تیاری بھی کریں. اگر تیاری واقعی آپ کی ویسی ہوگی تو آپ کو ضرور کامیابی ملے گی. صحیح ہے. اور رہا وظیفہ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بھی برکتیں آپ کو نصیب ہوگی. لیکن آپ خود غور کر لیں کیا میں واقعی یہ کامیابی یعنی کہ اس میں حاصل کرنے میں کامیاب ہو پاؤں گا کہ اتنا پڑھ لیا ہوں، اتنا پڑھا ہوں. اس تعلقات سے بھی غور کر لیں کیا فرماتا ہے. بعض اوقات ہاں ایسا ہوتا ہے، منی بندہ چاہتا ہے کہ کسی کی دعا سے جو ہے نا میں بہت کچھ بن جاؤں. یقیناً دعا تقدیر بدلتی ہے، دعا کے بہت اثرات ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے وہ روایت میں ہے نا من جدہ وجدہ، کہ جو کوشش کرتا ہے وہ پاتا ہے. آپ جس کلاس میں آپ پڑھتے ہیں، آپ کی کلاس کے اندر اور بھی آپ کی کلاس کے جو اسٹوڈنٹس ہوں گے، آپ کے ساتھی کلاس فیلوز ہوں گے، اسکالر جسے کہتے ہیں، ہاں، تو وہ کیا ماشاءاللہ وہ بھی محنت کرتے ہیں نا، کوشش کرتے ہیں. تو کوشش کرتے ہیں الحمدللہ، تو وہ فرسٹ پوزیشن، سیکنڈ، تھرڈ وہ حاصل ہی کر لیتے ہیں. تو جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں، صرف جنہوں نے ہمیں سوال کیا انہی کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں اچھا سے، یہ صرف اسکول کی پڑھائی کی بات نہیں ہے، اس کے علاوہ دنیا کے اندر کسی بھی موڑ پر آپ اگر کامیابی چاہتے ہیں، آپ سکسیزفل ہونا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بڑا اہم کام یہ ہوتا ہے کہ ہمیں دل جان کے ساتھ اس کے لیے کوشش کرنی ہوتی ہے، محنت کرنی ہوتی ہے، تب جا کے ہم کامیابی حاصل کر پاتے ہیں. چلے مزید آگے بڑھتے ہیں. الیاس بھائی نے بتایا تھا کہ پڑوس میں کوئی جو ہے اسلامی بہن، ان کے پیروں میں کوئی درد کا معاملہ ہے، تو بڑی پریشانی کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائے. ان کے لیے بھی کوئی روحانی علاج عطا فرمائے گا. اللہ پاک انہیں شفا عطا فرمائے. آمین. ان کے لیے دو عمل روحانی علاج پیش کرتا ہوں. اول تو یہ کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنی یوں یا غنی یوں یا غنی یوں اس کا ورد کریں. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ 7 ٹائمز جو ہے یا محیی یا محیی یا محیی پڑھ کر جو ہے اپنے اوپر دم کریں. انشاءاللہ تعالی عز و جل فائدہ ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک اور سوال کیا گیا تھا محمد کیف بھائی نے، کانوں میں شاید درد کا کچھ کہا تھا. جی، کانوں کے درد کے حوالے سے ہے. کانوں کے درد کے تعلق سے وہ یہ کہ اول آخر
3 بار درود شریف کے ساتھ جو ہے 21 ٹائمز اول آخر درود شریف کے ساتھ میں یا سمیع یا سمیع یا سمیع پڑھ کر مریض کے دونوں کانوں پر پھونک مار دیجیے. انشاء اللہ تعالی عز و جل کان کے درد سے چھٹکارا حاصل ہوگا انشاءاللہ عز و جل. اچھا ناظرین آپ غور کریں ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام میں بھی کتنی برکتیں ہیں نا کہ اللہ پاک کا ایک نام یا سمیع، کہیں پر یا علیم یا حکیم، مختلف وظیفے دیے جاتے ہیں الحمدللہ. نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نام کے اندر اتنی برکتیں ہیں کہ بندے کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں. تو ایک تو یہ بات چلے اپنی جگہ پر ہے کہ ہمیں ان تمام بیماریوں کے حوالے سے یہ جو وظائف کرنے ہیں، ساتھ ساتھ کوشش کیا کریں کہ بندہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام بلکہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ کلمات تو اتنے عظیم ہیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے ایک مرتبہ ان 4 کلمات میں سے کسی نے ایک کلمہ کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس کے نام کا جنت میں درخت لگا دیتا ہے. تو یوں یقیناً اس کی برکتیں ہمارے امراض کے لیے بھی ہیں، ہمارے امراض سے شفا میں حاصل ہوتی ہیں اللہ پاک کے ناموں سے، لیکن ساتھ ساتھ اس کے اخروی فوائد جو ہیں بہت سارے ہیں. تو جب بھی ہم کوئی وظیفہ کریں نا تو صرف اپنے مفاد کے لیے نہیں کہ یار چلو میں یہ وظیفہ کر لوں اس سے میری پریشانی دور ہو جائے گی، صرف یہ مقصد نہ ہو، بلکہ اصل مقصد ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا. اگر اللہ راضی ہو گیا انشاءاللہ تو اپنی پریشانی بھی ساری دور ہوتی چلی جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بیماریوں سے چھٹکارا عطا فرمائے. مزید آگے بڑھتے ہیں، کچھ کالز انشاءاللہ اور شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم، میرا نام محمد صفی ہے. میرا FGL چینل سے سوال ہے کہ میرے والد بار بار بیمار پڑ رہے ہیں، بار بار بخار آتا ہے، تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتائیے. اللہ 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 پاک آپ کے والد محترم کو شفا عطا فرمائے، نیکی والی، صحت و عافیت والی اللہ پاک طویل عمر ان کو اپنے کرم سے نصیب فرمائے. انشاءاللہ روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں. مزید تب تک ایک کال اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نمباہڑا چتوڑ گڑھ سے عرض کر رہا ہوں، آپ کا سلسلہ روحانی علاج ماشاءاللہ اللہ پاک بے حساب برکتیں اس میں عطا فرمائے. آمین ایک آمین. اسلام بھائی کا سوال یہ ہے کہ ان کی والدہ کی طبیعت جو ہے زیادہ خراب رہتی ہے، رات میں ان کو نیند بھی نہیں آتی ہے، اور وہ ان کو اکثر خواب میں ان کی مرحومہ والدہ نظر آتی ہے اور وہ کہتی ہیں کہ تو میرے پاس آ جا، میرے ساتھ آ جا. وہ اس طرح کی باتیں ان سے آ کے کہتی ہیں، تو اس وجہ سے وہ کافی زیادہ بیمار رہتی ہیں. برائے کرم آپ ان کا استخارہ بھی فرما دیجئے اور ان کے لیے کچھ روحانی علاج بھی عطا فرما دیجئے. ان اسلام بہن کا نام ریحانہ، ان کی امی کا نام اختری بیگم. اللہ اکبر. ایک طرف والد کی بیماری کے حوالے سے ایک کال آئی کہ والد صاحب بیمار رہتے ہیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے. ایک طرف والدہ کے حوالے سے پریشانی ہے، اللہ پاک جن کے والدین بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو شفا عطا فرمائے. یقیناً بہت عظیم نعمت ہیں والدین، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. استخارے کے لیے کال کی انشاءاللہ ہمارے اسلام میں استخارہ بھی کریں گے. تب تک ایک کال مزید لیتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ میری روزی روزگار میں تھوڑی تکلیف ہے، اب تک ریگولر چل رہا تھا، ابھی تھوڑی تکلیف ہے، تو کوئی علاج کر دیجیے. انشاءاللہ روزی روزگار کے حوالے سے بھی انشاءاللہ جو کال آئی ہے وہ بھی ہم لیں گے انشاءاللہ. چلیں آگے بڑھتے ہیں ان کے استخارے، ان کے روحانی علاج کی طرف. تب تک ہمارا انشاءاللہ استخارہ بھی ہوتا رہے گا. تو سید صاحب جو کال آئی تھی ابو کی طبیعت کے حوالے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرمائے، کیا کہیں گے ان کو استخارہ کیا دیں گے؟ اللہ پاک ان کے والد صاحب کو شفا عطا فرمائے. آمین. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سورۃ الفاتحہ 40 بار اول آخر درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے بخار والے کے منہ پر چھینٹے ماریے، انشاءاللہ عز و جل بخار چلا جائے گا. سبحان اللہ. اسی کے ساتھ ساتھ جن کو بخار ہوتا ہو وہ بکثرت یعنی کثرت کے ساتھ میں جو ہے بسم اللہ الکبیر بسم اللہ الکبیر یہ کثرت سے پڑھتا رہے، انشاءاللہ تعالی شفا حاصل ہوگی. ماشاءاللہ. اس کے لیے آپ جہاں سے کال کر رہے ہیں وہاں پر ہمارے روحانی علاج کے بستے بھی ہوں گے، تو وہاں سے آپ روحانی علاج کے بستے سے تعویذات عطاریہ بھی حاصل فرمائیں انشاءاللہ عز و جل. دوسری جو کال تھی ہمارے نمباڑا کے چتوڑ گڑھ سے، ان کی امی کے تعلق سے، پہلے والد صاحب کے تھا، اب والدہ کے تعلق سے. استخارہ کے لیے بھی انہوں نے بولا. جی ہاں،
اچھا جی استخارہ کروایا تھا، تو استخارہ بھی ماشاءاللہ ہو چکا استخارہ ہو چکا ہوگا. اس سے پہلے ایک اور جو ہے روزی روزگار کے حوالے سے اسلامی بھائی نے کال کی تھی، تو ان کا عرض کر آپ بتا دیجیے، پھر انشاءاللہ استخارے کی طرف بڑھتے ہیں. انشاءاللہ تعالی روزگار کے حوالے سے جو ہے، اگر گھر میں بیماری غربت اگر نے بسیرا کر لیا ہو جی تو بلا ناگا جو ہے 7 روز تک ہر نماز کے بعد یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو 112 بار پڑھ کر دعا کیجیے. انشاءاللہ عز و جل تنگ دستی اور ناداری سے نجات ملے گی انشاءاللہ. صحیح. اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائے. آئیے اب استخارے کی طرف بڑھتے ہیں شعیب بھائی کی طرف، اور دیکھیں استخارے میں کیا آتا ہے. جی ریحانہ بنت اختری بیگم، ان کا استخارہ کیا گیا. ان کے استخارے میں ایسا کچھ کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہے، صرف اور صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. حقیقت حال اللہ پاک کی بہتر جانتا ہے. ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. اللہ پاک کرم فرمائے، آسانی عطا فرمائے. ایک اور حضور استخارے کے لیے میرے پاس ایک میسج آیا ہے، میں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. نام ہے محمد جعفر اور والدہ کا نام ہے ممتاز بی. تو یہ کہتے ہیں کہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پر ممی پاپا کی لڑائی ہو جاتی ہے، تو اس کا استخارہ کروانا چاہتے ہیں. محمد جعفر بھائی ہیں اور ان کی والدہ کا نام ہے ممتاز بی. اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائے. انشاءاللہ استخارہ بھی کریں گے ہمارے شعیب بھائی. اس کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے مزید کچھ کالس لیں حضور. جی کال انشاءاللہ. روحانی علاج اس کا شاید بتا رہے تھے جو نمبارہ سے جو کال تھی چتور گڑھ سے، روحانی علاج ان کی امی کے تعلق سے جو ہے وہ روحانی علاج سماعت کر لیجیے. جن کو نیند نہ آتی ہو، سونے سے پہلے جو ہے کم از کم 3 بار یہ پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ جو پڑھا جائے گا اس سے اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے گا. لا الہ الا هو الحق المبین، لا الہ الا هو الحق المبین، یہ 3 مرتبہ پڑھیے. انشاءاللہ تعالی نیند آ جائے گی. مزید اس کے ساتھ آپ جو ہے کلمہ پاک کا یہ جو جز ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ یہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل نیند آ جائے گی. اسی کے ساتھ ساتھ یا سلام، یا سلام، یا سلام، اس کا ورد رکھیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہیے. اور مزید یا سلام 111 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ پانی میں دم کر کے پئیں. انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا. انشاءاللہ عز و جل. اللہ پاک آسانی فرمائے. اور جنہوں نے والد صاحب کے لیے کہا، اللہ پاک ان کے والد صاحب کو، جنہوں نے والدہ کے لیے کہا، اللہ پاک ان کی والدہ کو شفا عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام پریشانیوں سے، بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے. استخارہ کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں اشارہ آیا ہے. جی استخارہ کیا گیا جعفر بھائی کا. استخارے میں ایسا کچھ کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہے، صرف گھریلو ناچاکی کا اشارہ آ رہا ہے. حقیقت حال اللہ پاک کی بہتر جانتا ہے. ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. صحیح. اللہ پاک کرم فرمائے. آمین. جی آگے بڑھتے ہیں. مزید ہمارے ناظرین ہم سے کچھ کال کرنا چاہتے ہیں، ان کے تعلق سے بھی روحانی علاج جی بہتر لے لیتے ہیں. جسے اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں لڑائی جھگڑوں کا معاملہ ہو. ایک بہت ہی پیارا عمل ہے، جب بھی آپ گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ شریف پڑھ کر سیدھا قدم گھر میں داخل کریں اور بلند آواز سے سلام کریں. سلام کرنے کے بعد جو ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ 1 مرتبہ 1 ٹائمز سورۃ الاخلاص، 1 مرتبہ سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد، اس کو پڑھیں. انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ گھر امن کا گہوارہ بنے گا، جھگڑے بھی نہیں ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی روزی میں برکت بھی ہوگی. اسی کے ساتھ ساتھ جیسے بیان ہوا کہ ظاہر بات غصہ آتا ہے تو پھر یہ جھگڑے بھی شروع ہو جاتے ہیں. تو غصے کے حوالے سے جو ہے یا ودود، یا ودود، یا ودود 1 بار پڑھنا ہے. اول آخر درود شریف کے ساتھ پانی میں دم کر کے پلائیں، یا پھر گھر میں اگر مٹکا وغیرہ ہے اسی میں پڑھ کر دم کر دیے. سب گھر والے انشاءاللہ پئیں، انشاءاللہ امن قائم ہوگا. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. پہلے پہ آپ کی طرف سے بھی کچھ مدنی پھول ملے کہ گھر میں آئے دن جو جھگڑے بہت زیادہ ہونے لگ جاتے ہیں. اس میں اکثر دیکھا مجھے شاید سے جو سوال ناظرین نے کیے ہوئے، شاید یہ بھی انہوں نے دیکھے اپنے گھر والوں کو جھگڑے کے جو معاملات چالو ہے.
تو اس پہ کیا ہونا چاہیے کہ جھگڑے، کیونکہ ایک طرف سے جب کوئی بول رہا ہوتا ہے تو دوسرا بھی شروع ہو جاتا ہے کہ دونوں کو بولنا ہے یا خاموش ہو جانا ہے، کیا کرنا چاہیے اس پر؟ اللہ پاک آسانی فرمائے ہمارے گھروں میں، اللہ پاک چین سکون عطا فرمائے. آمین آمین. شعیب بعض اوقات کیا ہوتا ہے نا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھروں کے اندر لڑائی ہو جاتی ہے. صحیح. یعنی ایک بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بدگمانی کی وجہ سے، بعض اوقات غلط فہمی کی وجہ سے جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی بات ہوتی ہے، اور چھوٹی چھوٹی بات بڑھتے 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 بعض اوقات یہاں تک آتا ہے، جیسے انہوں نے سوال کیا نا کہ امی پاپا کے درمیان ایسی لڑائی جاتی ہے. اللہ پاک ان کے امی ابو کو سلامت رکھیں. لیکن ایسا بھی دیکھا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی لڑائی جو ہے نا وہ یہاں تک کہ آپس میں جدائیگی کا سبب بن جاتی ہے، طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے. تو یہ یقیناً نادانی کی بات ہے کہ ایک ایسا عظیم رشتہ کہ جو کتنا قریبی رشتہ ہے، آپ دیکھیں نا کتنا عظیم رشتہ ہے، پھر یہ جب جدا ہوتا ہے تو پھر ایک اس لڑائی کی وجہ سے بچوں کا جو حال ہوتا ہے، پیچھے بچے بیچارے اکیلے ہو جاتے ہیں، در بدر کے ہو جاتے ہیں. اچھا پھر اگر ماں بیٹے اگر لڑائی ہو، ساس بہو کی لڑائی ہو، تو جس گھر کے اندر لڑائی ہوتی ہے نا اس گھر کا پورا سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے. تو کوشش یہ کریں ہم کہ ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کے جذبات کا خیال کریں. آپ کوشش یہ کریں کہ سامنے والا جس سے آپ کا معاملہ ہے نا اس سے صلح کرنے کی کوشش کریں. اگر اس طرح ہم کوشش کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ گھروں کے اندر لڑائی نہیں ہوگی اور آسانی کا معاملہ رہے گا. اللہ پاک ہمارے گھروں کے اندر آسانی عطا فرمائے. مزید کچھ کالز لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام محمد شکیل ہے. میرا FGH چینل سے سوال ہے. میری سسٹر جو بڑی بہن ہے ان کو بڑے پھوڑے ہو چکے ہیں، اس کے لیے کچھ روحانی علاج ہو تو بتائیں. انشاءاللہ الرحمن. عرض کرتے ہیں مزید ایک کال اور دیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام سعد حسین ہے. مجھے پچھلے کچھ دنوں سے بالکل کھانے کا من ہی نہیں ہوتا ہے. کچھ بھی کھاتا ہوں تو وامٹ جیسا ہو جاتا ہے، بیک مار جاتا ہے. کنٹینیوسلی میرا ویٹ لاس ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے مجھے نظر کا کوئی اور اس کا کوئی روحانی علاج ہو تو مجھے بتا دیجیے. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانی عطا فرمائے. بہن کے پھوڑے ہو گئے ہیں بدن میں، جسم میں، مختلف جگہ پر، تو اس کے لیے کیا روحانی علاج ارشاد فرمائیں گے؟ اللہ پاک ان کی بہن کو شفا عطا فرمائے. آمین. اول آخر درود شریف کے ساتھ میں یا رقیب یا رقیب یا رقیب یا رقیب 3 بار پڑھ کر پھونک دیں، انشاءاللہ تعالی شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل. سعد حسین بھائی ہیں، کہتے ہیں کچھ دنوں سے کھانے کا دل نہیں کرتا ہے اور اس طرح کا کمزوری کا معاملہ بھی ہو رہا ہے، تو ان کے لیے کیا روحانی علاج بتائیں گے آپ؟ ان کے لیے روحانی علاج یہ ہے کہ 7 دنوں تک 7 ڈیز جو ہے روزانہ 11,000 مرتبہ صرف اتنا پڑھنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اول آخر درود شریف کے ساتھ 3 بار پڑھیے. انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کی برکت سے جو ان کو کمزوری کا معاملہ ہے، بیماری کا معاملہ ہے، وہ انشاءاللہ سب بہتر ہوگا. انشاءاللہ پڑھ کے یہ اپنے اوپر دم کر لیں اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اول آخر درود اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا سلاموں کا بھی ورد رکھیں. انشاءاللہ کرم ہوگا انشاءاللہ الرحمن عز و جل. ماشاءاللہ کمنٹس پر بھی ہمارے پاس جو ہے نا وہ کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. عبید رضا کہتے ہیں السلام علیکم. السلام. سوال یہ ہے کہ جب اپنے گھر کے زینے پہ چڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کوئی پیچھے آ رہا ہے. کسی کے گھر کا یہ مسئلہ ہے، تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس کو وہم بولیں گے، اس کو کیا بولیں گے؟ پھر ہو سکتا ہے یہ بھی عموماً موبائل زیادہ استعمال ہونے کی وجہ سے بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پیچھے سے کوئی آ رہا ہے. اور تنہائی میں سفر بھی ہوتا ہے، بعض اوقات جو نا بندہ جب تنہائی میں ہوتا ہے تو ایک ڈر بھی ہوتا ہے، ڈر بھی لگتا ہے. پھر بھی اگر ایسا کچھ ہو معاملہ تو اس کے لیے ایک عمل یہ کر لے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے امید ہے کہ یہ محسوس نہیں ہوگا. آپ نے ایک خالی پیالہ لینا ہے بغیر استعمال شدہ. اس میں آپ نے لکھنا ہے یا والی یا والی یا والی، 1 مرتبہ لکھنا ہے اور پانی ڈال کر کے اس کو جیسے پانی ڈالے گی مٹ جائے گا. اور اس پانی کو اپنے چاروں دیواروں پہ چھڑک دیجئے، اور جہاں جہاں آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے آپ چاہے تو پوری جگہ پہ چھڑک دیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اگر جنات کے معاملات ہے گھر کے اندر تو دور ہو جائے گے، یا آپ کا وہم وغیرہ ہے تو اس کے بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کرنے کی برکت سے امید ہے کہ یہ دور ہو جائے گا
انشاءاللہ عز و جل. اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائے. اسی طرح ایک استخارے کے لیے کہتے ہیں کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے بھائی کا نام الطاف ہے. وہ جب بھی کوئی کام کرنے جاتا ہے تو بیمار ہو جاتا ہے. استخارہ کرنا ہے. اور ماں کا نام زرینہ ہے. ماں کا نام زرینہ اور جن کا یہ مسئلہ ہے ان کا نام ہے الطاف. جب بھی کوئی کام کرنے جاتے ہیں تو بیمار ہو جاتے ہیں. اس طرح کا بھی ہوتا ہے. اللہ پاک آپ کے لیے آسانی عطا فرمائے. اچھا اس طرح شہباز خان السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے چھوٹے بھائی کا شاہ رخ خان ہے. وہ اپنی بیوی کو گھر نہیں لا رہا. اس کا استخارہ کرنا ہے اگر کچھ ہو تو. اللہ پاک آسانی فرمائے. آپ نے چونکہ والدہ کا نام اس پہ نہیں لکھا ہے تو استخارہ تو اس کا ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا. استخارت نہیں ابھی انہوں نے بتایا بھی نہیں. استخارت تو عموماً ہوتا ہے یہ معاملہ کہ لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں لینے کے لیے آ رہے تو کسی نے کچھ کیا وغیرہ تو نہیں ہے کہ اس وجہ سے شاید یہ نہیں آ رہے بچی کو لینے کے لیے یا گھر والی کو لینے کے لیے. تو آپ تعویذات اتاری کے بستے سے رابطہ کر لیں. ان شاء اللہ تعالیٰ تعویذات لے گی. امید ہے کہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ کے قریب میں جہاں پر بھی تعویذات اتاریہ کا بستہ رکھتا ہے روحانی علاج کا بستہ آپ وہاں پر جائیں اور وہاں پر جا کر اپنا پورا مسئلہ ان کے سامنے بتائیں. انشاءاللہ استخارہ بھی وہ اللہ نے چاہا تو کرنے کی ترکیب ہوگی تو وہ کروا دیں گے. آپ کو نمبر دے دیں گے استخارے کا اور روحانی علاج کے حوالے سے آپ کو جو بتانا چاہیں گے جو پڑھنے کا ہوگا جو آپ کو تعویذ وہ انشاءاللہ آپ کو عطا کر دیں گے. تو آپ وہاں پر جا کر رابطہ کر سکتے ہیں. استخارہ ماشاءاللہ ابھی کریں گے. آئیے مزید کچھ کال بھی شامل کر لیتے ہیں تب تک انشاءاللہ ہمارا استخارہ بھی ہوتا رہے گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام محمد عدنان ہے. میں احمد آباد سے بولتا ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے گھر لینا ہے لیکن 6-8 مہینے سے میں ڈھونڈ رہا ہوں گھر. لیکن اس میں مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ اپنے بجٹ میں نہیں ہوتا ہے. بجٹ میں ہوتا ہے تو اپنے کو پسند نہیں آتا ہے. اس طرح کا کچھ نہ کچھ مسئلہ آ جاتا ہے. تو مجھے اس کا روحانی علاج. جی انشاءاللہ آپ کا اس کا روحانی علاج بتاتے ہیں. جی صحیح صاحب کیا فرمائیں گے؟ اللہ پاک آسانی عطا فرمائے. آمین. خیر کا معاملہ فرمائے. اس کے لیے جو ہے ایک بہت ہی پیارا عمل ہے امیر اہل سنت دامرکاتم عالیہ نے عطا فرمائے ہیں. جی اور اس کا جو ہیڈنگ بھی ہے نا بڑا پیارا ہے. اچھا یعنی کہ مانگنا ہے تو مدینہ مانگ لو. ارے واہ واہ سبحان اللہ. جس کو مدینہ مل گیا اسے سب کچھ مل گیا. کیا بات ہے کیا بات ہے. تو بہت ہی پیارا عمل ہے. روزانہ عصر کی نماز کے بعد یا خصوصیت کے ساتھ جو ہے جمعہ کے دن جو ہے ہر قسم کی حاجت کے لیے جو ہے آنکھیں بند کر کے قبلہ رو بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے آپ کو. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اس کا ورد کرنا ہے. اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ. بیچ میں چاہے تو چند ایک مرتبہ درود پاک بھی پڑھ لیں. پھر آپ یہ وظیفہ عمل شروع کر دیجیے. جیسے مغرب کا وقت قریب ہو اور آپ کو لگے کہ سورج غروب ہو چکا ہے تو اب اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کریں دعا کریں. انشاءاللہ عز و جل پوری ہوگی انشاءاللہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی پیارا عمل ہے. ہر نیک اور جائز کام کے لیے جو ہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ اس کا ورد رکھیں. قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا ورد رکھیں. پھر دیکھیں انشاءاللہ گیپ سے انشاءاللہ آپ کے اسباب پیدا ہو جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ الرحمن عز و جل. اللہ پاک آسانی فرمائے. مزید بھی جو ہمارے ناظرین اس وقت یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں اگر لائیو تو آپ بھی اگر اپنا کوئی مسئلہ بتانا چاہتے ہیں آپ کوئی اپنے استخارہ کروانا چاہتے ہیں ماشاءاللہ جیسے کچھ اسلامی بھائیوں نے ماشاءاللہ ہمارے پاس کال بھی کی اور لائیو چیٹ کے ذریعے ماشاءاللہ وہ اپنا مسئلہ معلوم بھی کرنا چاہ رہے ہیں. تو یقیناً یعنی پریشانی میں تو کون نہیں اس وقت. آپ دیکھیں نا اگر دنیا میں اگر نظر ڈالیں یعنی مجھے بھی آپ دیکھیں آپ بھی دیکھیں جتنے بھی لوگ ہم شریک ہوں گے تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے. ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اگر آپ بھی اپنا مسئلہ بتانا چاہتے ہیں بعض اوقات لوگ یہ ہوتے ہیں نا کہ بڑے پریشان ہوتے ہیں اس کے پاس جا رہے ہیں اس کے پاس جا رہے ہیں اس سے جو ہے نا وہ اس کے در پر جا رہے ہیں. تو دنیا والوں کے پاس جانے کے بجائے کیا ہی اچھا ہو کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے اس کے نام کا ورد کرے اس کے نام کا وظیفہ کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کریں گے اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. تو اگر آپ بھی کوئی اپنا مسئلہ بیان کرنا چاہیں کوئی استخارہ کرنا چاہیں تو اس وقت جو لائیو چیٹ کے ذریعے سے آپ ہمیں اپنا مسئلہ بیان کریں گے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے اس مسئلے کا آپ کو حل
پیش کریں۔ جی حضور، ایک استخارہ کے لیے بھی کہا گیا تھا، تو کیا فرمائیں گے؟ الطاف بھائی کا استخارہ کیا گیا، ان کے استخارے میں ایسا کچھ بھی کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، صرف اور صرف نظر بد کا اشارہ بتایا جا رہا ہے۔ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ جی صحیح، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ جی مزید کچھ کالز دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت، یہ ارشاد فرما دیجئے کہ گھر والوں کو بد نظری سے کس طرح بچایا جائے؟ گھر والوں میں کسی نہ کسی کو نظر لگ جاتی ہے، تو اس کا بھی ارشاد فرما دیجئے علاج۔ یہ تو یقیناً ایک بہت عام سا مسئلہ ہے، یعنی گھروں کے اندر کون سا گھر وہ ہے کہ جہاں پر نظر نہ لگتی ہو، بلکہ انسان تو انسان، یہ بھی روایتوں میں آیا کہ اور بھی چیزوں کو نظر لگ جاتی ہے۔ اچھا، ہاں، مطلب آدمی کی گھر کو بھی نظر لگ سکتی ہے، اور بھی چیزوں کو نظر لگ سکتی ہے، اور یہ نظر بعض اوقات بہت خطرناک بھی ہوتی ہے، جانور کو بھی لگتی ہے، جانور کو بھی لگتی ہے، بالکل سب کو نظر لگ سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ بلکہ ہر گھر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بچے کو نظر لگ گئی یا بڑوں کو نظر لگ گئی۔ اچھا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے حضور کہ آدمی کو اپنی ہی نظر لگ جاتی ہے، خود کی بھی نظر لگ جاتی ہے، یہی مسئلہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر گھر کی کہانی ہے، اور اس سے ہر ایک کو ہی فائدہ حاصل ہوگا۔ تو یہ روحانی علاج انشاءاللہ بھی آپ کو بتائیں گے، ہو سکے تو لکھ بھی لیں، اور جب بھی اس طرح گھر میں نظر بد کا آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ ہو گیا ہے، کسی کو نظر لگ گئی ہے، تو انشاءاللہ اس کے مطابق عمل کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کریں گے انشاءاللہ۔ جی، نظر بد کے تعلق سے بہت ہی پیارا اور آسان عمل پیش خدمت ہے، وہ یہ کہ کلمہ پاک کا یہ جز ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ 60 ٹائمز جو ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اپنے پر دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل نظر بد سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ایک اور قرآنی آیت ہے ماشاءاللہ بڑی پیاری، تو اس کو بھی اگر آپ پڑھیں گے اول آخر درود پاک کے ساتھ، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ جو نظر بد ہیں وہ دور ہوگی۔ میں آپ کے سامنے پڑھ کے بتاتا ہوں۔ پارہ 29 سورۃ القلم کی یہ 91 نمبر کی آیت کریمہ ہے، اس کا بھی آپ ورد کریں۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ تو یہ آیت کریمہ جو ہے اس کو بھی آپ پڑھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نظر بد کی آفت سے محفوظ رہیں گے۔ بلکہ یہ تو کوشش کیا کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو ہے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی۔ اچھا، آیت نمبر یہ 51 ہے، معذرت جو نا میں نے شاید 91 بول دیا، تو آیت نمبر 51 ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ تو یہ آیت کریمہ کا بھی ورد رکھیں اور اس کی برکتیں بھی حاصل کریں انشاءاللہ الرحمن۔ جی مزید جی یہ تھا کہ ابھی نظر بد سے اپنی حفاظت کے لیے بتا دیے، ٹھیک ہے۔ اب باپو اس پہ بھی رہنمائی فرمائے، اگر کسی کو نظر لگ جائے تو وہ کیا کرے؟ اب نظر تو لگ گئی ہے، اب حفاظت کا بھی ہم نے بتا دیے، نظر کے حوالے سے بتا بھی دیا ہے کہ نظر خود کی بھی لگ جاتی ہے، اب لگ جائے تو اس کو دور کیسے کیا جائے؟ اس حوالے سے بھی کچھ۔ جی بالکل صحیح سوال آپ نے فرمایا ہے۔ اس کے لیے بہت ایک پیارا عمل ہے، 3 عدد مرچی لیجیے آپ، اور اس پر جو ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ میں 7 مرتبہ 7 ٹائمز بسم اللہ شریف آپ کو پڑھنی ہے، اور پھر 1 مرتبہ جو ہے آیت الکرسی یہ پڑھ لیں۔ کیا پڑھیں گے؟ 7 ٹائمز بسم اللہ شریف، پھر 1 بار آیت الکرسی، اور پھر 3 مرتبہ سورہ فلق اور 3 مرتبہ سورہ ناس۔ یہ دونوں صورتیں یعنی جب بھی آپ پڑھیں گے بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں گے، اول آخر درود شریف کے ساتھ تینوں مرچی پر آپ دم کر دیجئے، پھر ان مرچوں کو مزید کے سر پر 21 مرتبہ جو ہے نا اس کے گھما کر جو ہے سیدھے کندھے سے شروع کر 21 مرتبہ اس کو گھما کر جو ہے چولہے پہ ڈال دیجئے، انشاءاللہ عز و جل نظر کا جو اثر ہے وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ یعنی گھریلو ایک نسخہ بھی آپ نے دے دیا، روحانی علاج بھی بتا دیا آپ نے، اور گھریلو نسخہ بھی آپ نے دے دیا ہے۔ اس طرح کے ٹوٹکے کیے بھی جاتے ہیں اور اس سے فوائد بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نظر بد سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین اللہم آمین۔ اور اللہ پاک ایک کاش کے ایسا کرم ہو جائے کہ ہماری نظر میں صرف مدینہ ہی بسا رہے، سبحان اللہ، تو کیا ہی بات ہو مدینہ کی۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ جی مزید کچھ کالز لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین
کیا ہم سے اپنا مسئلہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت یہ ارشاد فرما دیجئے کہ گھر والوں کو بد نظری سے کس طرح بچایا جائے. گھر والوں میں کسی نہ کسی کو نظر لگ جاتی ہے تو اس کا بھی ارشاد فرما دیجئے. نظر بد کا کہہ رہے ہیں دوبارہ واپس سے. اچھا وہ پھر سے ہو گیا ہے. چلیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عارف FGN چیلن کو میں بول رہا ہوں کہ میرے بچے بار بار بیمار پڑ رہے ہیں. بچہ ان کا بیمار پڑتا رہتا ہے. بچہ بیمار پڑتا رہتا ہے, اس کے لیے روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی کیا فرمائیں گے؟ ان کی آپ جو ہے اپنے بچوں پر جو ہے اللہ پاک آپ کے بچے کو شفا عطا فرمائے. آمین. اول آخر درود شریف کے ساتھ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے اور یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو 115 بار اول آخر درود شریف 3 مرتبہ پڑھ کر سینے پر دم کر دیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کا بچہ جو ہے صحت یاب ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. یوٹیوب پر بھی ماشاءاللہ لائیو چیٹ کے ذریعے ہمیں اسلامی بھائی اپنے مسائل بتا رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے حل روحانی علاج ان کو بتائے جائیں. تو کہتے ہیں میرا نام نقیب رضا ہے, میں اچھے نمبر سے پاس ہو جاؤں, اس کے لیے روحانی علاج چاہ رہے ہیں. اسی طرح حضور کام میں دل نہیں لگتا اور کوئی کام کرنے کو من نہیں کرتا, اس کے لیے بھی کچھ ارشاد فرما دیجیے. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. تب تک انشاءاللہ ایک کال اور لے لیتے ہیں. جی بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ حافظہ مضبوط کرنے کے لیے کوئی روحانی علاج یا وظائف عنایت فرمائیے. حافظہ مضبوط کرنا, بالخصوص جو اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ بالخصوص اس کے لیے بڑی تگودو کرتے ہیں. یوٹیوب کے ذریعے بھی اپنے ایک سوال جو دیے جی کہ کامیابی کے لیے وہ پڑھائی بھی میں ظاہر ہے وہ بھی تو یہ اور اس سے دونوں مل بلکہ جو پہلا سوال جو آیا تھا ایک دم وہ بھی فرسٹ وہی ہمارا تھا, جو چلا تھا. امتحان میں کامیاب ہو جائیں. اللہ اکبر. اللہ پاک ہمیں دنیا کے امتحان کے ساتھ ساتھ آخرت کے امتحان میں کامیابی نصیب فرمائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سو کا ایک انہوں نے شاید نمائندگی کر دی ہے جو بالخصوص دینی مدارس میں ہو یا دنیاوی اسکول اور کالجز کے اندر جو بچے پڑھتے ہیں, ان کا بھی ہر ایک کا یہ ہوتا ہے کہ میرا حافظہ مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے. کیا فرمائیں گے ان کے لیے؟ صحیح. اللہ پاک ہمارے حافظے کو مضبوط کرے اور ہم جو بھی پڑھے وہ ہمارے ذہن میں سمجھو بس جائے. آمین. بہت ہی پیارا عمل ہے, اس کو ہو سکے تو نوٹ کر لیں, اس کو عمل بھی کریں. انشاءاللہ اس وظیفے کی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی. یا علیم یا علیم یا علیم 7 ٹائمز اور ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ پوری بسم اللہ شریف پڑھنی ہوگی. اس کے ساتھ میں سورۃ علم نشرح سورہ علم نشرح 21 مرتبہ 21 ٹائمز پڑھ کر پانی پر دم کر کے جس بچہ ہو یا بڑا ہو حافظہ کمزور ہو اس کو پلائیے. انشاءاللہ عز و جل حافظہ مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. یوٹیوب پر جو آیا تھا اس کو بھی ہم لیتے ہیں, لیکن اس کے حوالے سے ابھی جو وظیفہ بتایا آپ کو کہ حافظہ مضبوط کرنے کے حوالے سے, یہاں پر ایک چیز میں ہمارے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یقیناً حافظہ مضبوط کرنے کے لیے لوگ بہت سارے کام بھی کرتے ہیں کہ ہمارا حافظہ مضبوط ہو. اچھا حافظہ کمزور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ حافظہ مضبوط ہوتا ہے لیکن حافظہ کمزور ہو جاتا ہے, تو اس کی جو وجوہات ذکر کی گئی ہیں کتابوں کے اندر, حافظہ کمزور ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ذکر کی ہے کہ گناہ جو ہے گناہ, بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کی نحوست کی وجہ سے آدمی کا جو ہے وہ حافظہ کمزور ہو جاتا ہے. اور بالخصوص جو بد نگاہی ہے اس کی وجہ سے تو بہت امکان ہے کہ آدمی بہت زیادہ اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے. ہمارے ایک استاد محترم ہے, جب میں پڑھتا تھا جامعۃ المدینہ میں, تو انہوں نے آج سے تقریباً کوئی 7-8 سال پہلے یہ مجھے بات بتائی تھی کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے, بالخصوص جب بدنگاہی کرتا ہے, نہ دیکھنے والی چیز وہ دیکھتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حافظے کو کمزور کر دیتا ہے. تو اب جو ناظرین اس وقت ہمیں دیکھنے والے ہیں, آپ غور کریں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اچھا سبق بھی یاد ہوتا ہے, ہم سب کچھ یاد بھی رکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں چیزیں بھولنا شروع ہو جاتی ہے. غور کریں, کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم موبائل کے ذریعے سے وہ چیزیں دیکھ رہے ہوں جو نہیں دیکھنا چاہیے, راستے میں نکل رہے ہیں, ایسا تو نہیں کہ بے پردہ عورتوں کو معاذ اللہ تاک رہے ہیں, ان کو جھانک رہے ہیں, ان کو دیکھ رہے ہیں,
اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو غور کریں. اچھا بدنگاہی صرف نہیں، اس کے علاوہ اور بھی جو گناہ ہیں، جو گناہ کبیرہ ہیں، چاہے وہ شراب نوشی ہو، ماں باپ کی نافرمانی ہو، نمازوں کو چھوڑنا ہو، یا دیگر بھی بہت سارے گناہ ہیں، نشے کے معاملات ہوں، آپ غور کریں کہ اگر ان کے اندر ملوث ہیں، ان تمام معاملات کے اندر پڑے ہوئے ہیں، تو بھی ہو سکتا ہے کہ حافظہ کمزور ہونے کی وجہ پائی جا رہی ہو. بہرحال ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائے. تو یقیناً یہ بھی ہمیں کرنا ہے، روحانی علاج بھی، اور ساتھ ساتھ ہمیں گناہوں سے بچنا ہے. انشاءاللہ گناہوں سے بچیں گے، روحانیت نصیب ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بھی انشاءاللہ نصیب ہوگا. انشاءاللہ. جی حضور، یہ جو آیا تھا دل لگنے کے حوالے جی 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 کام میں دل لگنے کے حوالے سے، جس کسی کا جو ہے کام میں دل نہیں لگ رہا ہو، یا کاروبار کرتے ہیں کاروبار میں دل نہیں لگتا ہے، یا نوکری کرتے ہیں تو نوکری میں دل نہ لگتا ہو، تو اور کام بھی جائز ہو، تو اول آخر درود شریف کے ساتھ 100 مرتبہ یہ پڑھنا ہے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم بحول وقوت لا الہ الا اللہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر. یہ پڑھ کر دعا کریں. اگر پڑھنے والا بہت ہی زیادہ سست ہے، پڑھ بھی نہیں پائے گا، تو اس کے جو قریبی جو عزیز ہیں، والد ہے، والدہ ہے، بھائی ہے، یہ عمل پڑھ کر ان کے لیے دعا کیجیے. انشاءاللہ عز و جل کام میں دل لگ جائے گا انشاءاللہ عز و جل. حافظہ مضبوط کے لیے جو ہے نا ایک وظیفہ باپو یہ بھی یاد آ رہا تھا کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم علیہ کی بہت ہی پیاری اور مشہور کتاب فیضان سنت میں بسم اللہ شریف کے جو فضائل ہیں اس کے اندر امیر علیہ سنت نے فرمائے کہ 35 مرتبہ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پانی میں دم کر کے اس کو استعمال کریں. اس سے بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ حافظہ مضبوط ہوگا. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. اب یہ جیسے علم نشرہ کا آپ نے بتائے تو یہ شاید کئیوں کا ایسا ہوگا کہ بہت بڑا ہوگا، یا پڑھنا قرآن آیت وغیرہ بھی بہت سارے اس سے وظیفے بھی، اور بھی آسان اگر وظیفہ لینا ہے تو سب سے پہلے تو یہ کہ نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد اپنا یہ سیدھا ہاتھ رکھ کر اول آخر درود شریف کے ساتھ 11 مرتبہ 11 ٹائمز یا قوی یو یا قوی یو یا قوی یو یہ پڑھے. انشاءاللہ آپ کا حافظہ مضبوط ہوگا انشاءاللہ عز و جل. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حافظے کو مضبوطی عطا فرمائے. مزید ایک کال لیتے ہیں انشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں نے دعوت اسلامی کے استخارہ اپنی بہن کے لیے کرا تھا، تو استخارہ میں انہوں نے تعویذات اتاری سے مجھے تعویذات لینے کے لیے کہا گیا تھا، تو میں نے اپنی سسٹر کے لیے وہاں جا کے تعویذات حاصل کیا. حاصل کرنے کے بعد ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنے شوہر کے گھر جانا چاہتے تھے، پر جو شوہر تھا وہ انہیں طلاق دینے کے لیے تیار تھا. جیسے ہی میں نے دعوت اسلامی کا تعویذات حاصل کیا، اس کی برکت یہ ہوئی کہ جو شوہر آج کے دن بولتا ہے کہ میں طلاق دوں گا، وہی شوہر تعویذات کی برکت سے کل خود گھر پہ لینے آتا ہے، جو کہ گھر پہ آنا بھی سوار نہیں کرتا تھا. اللہ پاک ہمارے اس دعوت اسلامی کو خوب ترقی عطا فرمائے. آمین آمین. ماشاءاللہ. یہ تو مدنی بہار ایک ماشاءاللہ بیان ہو گئی کہ تعویذات اتاری کی برکت سے گھر مطلب ٹوٹنے سے بچ گیا. بہت بڑی بات ہے نا یہ، الحمدللہ سبحان اللہ. تو یہ مدنی بہار ہے، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ جی بالکل الحمدللہ. یہ کہہ سکتے ہیں علی بھائی کہ اگر تعویذات اتاری کی مدنی بہاریں دیکھنا چاہے نا تو ہمارے پاس بہت ساری مدنی بہاریں آ سکتی ہیں الحمدللہ. ایسے کئی سارے یہ یہاں کے بلکہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے شعبہ روحانی علاج کے تحت جو ہے نا کئی جگہوں پر جو ہے نا ہم دعائے شفا اجتماع بھی کرتے ہیں الحمدللہ. جہاں پر ہمارے تعویذات اتاری کے بستے نہیں ہوتے تو ہم کوشش یہ کرتے کہ اس جگہ پہ ہم جا کر کے یہ اجتماع کریں، جس میں الحمدللہ نعت بیان اور پھر نماز حاجت اور پھر اس کے بعد میں دعا وغیرہ، پھر فی سبیل اللہ یعنی فری میں تعویذات وغیرہ بھی تقسیم کی جاتی ہے، کارڈ کا عمل، استخارے وغیرہ بھی کیے جاتے. تو الحمدللہ یہ جہاں ہمارے بستے نہیں تھے وہاں پہ ہم کرتے. تو کوکن کے طرف جو ہے نا کوکن سائڈ کی طرف یہ الحمدللہ ہمارا اجتماع ہوا تھا. اس میں ایک بندہ جو ہے نا اسی طریقے سے آیا ہوا تھا کہ میرے بچی کا جو معاملہ ہے طلاق تک کے جا رہا ہے، آپ کچھ تعویذات وغیرہ دیجیے ایسا تاکہ طلاق نہ ہو کر کے بچی واپس جو ہے نا اپنے گھر چلے جائے کر کے.
अल्हम्दुलिल्लाह तावीज़ात अत्तारिया की बरकत ऐसी हुई कि उन्होंने लिए, जब दोबारा वहाँ पे यही इज्तिमा रखा गया तो वो खुद नहीं बल्कि कईयों को अपने साथ में लेकर आए कि इनके घर का भी ये मसला है, आप इनको तावीज़ दे दीजिएगा। सुभान अल्लाह, सुभान तो ये समझ जाए कि उनको फ़ायदा हुआ, उन्होंने उनके घर की बच्ची को रवाना कर दिए। इसी तरीके से उनके एरिया में, मोहल्ले में ऐसे कई शायद हो गए जो दोस्त वगैरह हो गए जिनके घर में मसाइल चल रहे थे, तो उन्होंने उनको बता करके अल्हम्दुलिल्लाह ये इज्तिमा में भी लेकर आए और साथ में अल्हम्दुलिल्लाह तावीज़ात अत्तारिया की बरकतें भी वहाँ पे नसीब हुई उन लोगों को। क्या बात है, माशाल्लाह। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मदनी बहारें है और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल ये तावीज़ात अत्तारिया की बहुत सारी ऐसी बहारें, और ये इसके अल्हम्दुलिल्लाह ये कह सकते बापू पूरे इंडिया भर में हमारे तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते लग रहे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अमीर अहले सुन्नत दाम बरकातुहु आलिया की बिला मुबालगा अर्ज़ करूँ, तावीज़ात व औरात की बड़ी बरकत है, बहुत बरकत है अल्हम्दुलिल्लाह। लोग इससे फैज़याब हो रहे हैं और अल्लाह पाक की रहमत से दावत इस्लामी इंडिया में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 380 मकामात पर हमारे रूहानी इलाज के स्टॉल कायम हैं, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट फ़ी सबिलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत दाम बरकातुहुल आलिया के तावीज़ात व औराद अत्तारिया फ़ी सबिलिल्लाह तकसीम किए जाते हैं। हर नेक और जायज़ कामयाबी के लिए, काम में कामयाबी के लिए, बीमारी से शिफा के लिए कार्ड का अमल भी किया जाता है और इसकी बरकतें हासिल होती हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इसमें अगर कोई बंदा ऐसा है कि ये तावीज़ात अत्तारिया हासिल करना चाहते हैं लेकिन बस्ते नहीं है वहाँ पर, क्योंकि अब इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगहों पर है जहाँ पर हमारे स्टॉल अभी तक के नहीं शुरू हुए। अब कोई ऐसा है कि उनको नहीं मिल पा रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने हमें ये भी सर्विस दी है कि आप घर बैठे अल्हम्दुलिल्लाह तावीज़ात हासिल कर सकते हैं। आप स्क्रीन, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो स्क्रीन में ये नंबर वगैरह भी हमारे चल रहे होंगे, चाहे तो हम इंशाल्लाह अर्ज़ भी कर देते हैं, आप सुन लीजिए। अगर आप तावीज़ात मंगाना चाहते हैं कि घर बैठे आपको तावीज़ात वगैरह हासिल हो जाए तो नंबर आप नोट फरमा लीजिए 7400 451126 7400 451126। इस नंबर पर आप अपने मसाइल को टेक्स्ट में लिख के भेज दीजिए, टेक्स्ट में भेज दीजिए, व्हाट्सएप पर आप टाइपिंग करके भेज दीजिए और साथ ही साथ में अपना मुकम्मल एड्रेस जो आधार कार्ड का हो या फिर पिन कोड के साथ में आप दे दीजिए। इंशाल्लाह तबारक व तआला आपके घर पर बाय पोस्ट इंशाल्लाह तावीज़ात हम कर देंगे। क्या बात है, माशाल्लाह, बड़ी आसानी हो गई, घर बैठे भी मतलब कोई तावीज़ात चार्ज भी नहीं लेंगे जी, ऑफ कॉस्ट। क्या बात, दावत इस्लामी ये खिदमत भी अंजाम दे रही। क्या बात है, माशाल्लाह। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। आमीन। दुखियारी उम्मत की खिदमत दावत इस्लामी जिस अंदाज से कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मिसाल आप है। अल्लाह पाक की खिदमत दावत इस्लामी की कबूल फरमाए। आइए एक सवाल आखिर में और ले लेते हैं, चूँकि ज़ाहिर है प्रोग्राम का वक्त भी बहुत अख्ताम की तरफ जा रहा है। एक सवाल और शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ, FGN चैनल को मैं बोल रहा हूँ कि मेरे बच्चे बार बार बीमार पड़ रहे हैं। अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए, आमीन। हर मरज़ का रूहानी इलाज पेश खिदमत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल की तवज्जो के साथ 100 बार पढ़कर मरीज़ पर दम कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल शिफा मिलेगी। और अमल शुरू करने में अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, इंशाअल्लाह इसकी बरकतें मिलेंगी इंशाअल्लाह। एक और सवाल बता रहे हैं, चलिए उसको ले लेते हैं इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब की बारगाह में अर्ज़ है कि अगर दिल किसी काम में ना लगे या उठा रहे दिल, रूठा दिल रहे, तो उसके लिए एक वजीफ़ा इनायत फरमा दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब तो हम में से शायद कोई नहीं है, उन्होंने कहा मुफ्ती साहब जी जी, तो अल्लाह तबारक व तआला आपके हुस्न ज़न की लाज रखे। चले ये बता रहे काम में दिल उठा रहता है, शायद दिल काम में दिल नहीं लगता, जो वजीफ़ा बयान किया गया अभी जी जी, जो वजीफ़ा बयान किया है उसको आप कैब में करके देखेंगे तो इंशाअल्लाह उस पर अमल कीजिए। और उसी के साथ साथ जैसे बाद औक़ात ऐसा भी होता है ना कि उठा भी रहता है यार, काम पूरा नहीं हो रहा उसका, किसी में भी हाथ डालते हैं तो रुकावट आ जाती है, पूरा नहीं होता, फिर सक्सेस नहीं होता, कामयाबी नहीं मिलती। तो ऐसी सूरत में अगर काम में आपकी रुकावट आ रही है तो बहुत ही आसान अमल ये है
کہ اول آخر درود شریف کے ساتھ یا نافع یا نافع یا نافع 20 ٹائمس اول آخر درود شریف کے ساتھ اس عمل کو آپ پڑھ لیجئے، کام پورا ہوگا، آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام جن اسلامی بھائیوں نے کال کیا ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کے مسائل کو حل فرمائے، سب کی اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانی دور فرمائے۔ تو ماشاءاللہ آپ کو ہم نے FGN چینل کے ذریعے سے بھی آپ کے مسائل کا حل بتانے کی کوشش کی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ بھی آپ نے سنا بھی کہ دعوت اسلام انڈیا کے تقریباً 380 مقامات پر پورے ہندوستان بھر میں اللہ کی رحمت سے بستے لگتے ہیں، جہاں جا کر آپ اپنا مسئلہ بتائیں، الحمدللہ وہ آپ کے اس مسئلے کو بخوبی سنتے بھی ہیں، اس کے بعد اس کا روحانی علاج کیا ہو سکتا ہے آپ کو بتاتے ہیں، تعویذ بھی آپ کو دیتے ہیں، اور پانی بھی ماشاءاللہ دم کر کے دیا جاتا ہے۔ تو آپ جہاں رہتے ہیں آپ وہاں قریب میں رابطہ کریں ہمارے مبلغین سے، آپ تعویذات عطاریہ حاصل کریں، اور اگر آپ کے قریب میں یہ نہیں ہے تو ابھی آپ کو جو نمبر بتایا گیا ہے اور اسکرین پر بھی امید ہے آپ کو نمبر دکھ رہا ہوگا، تو آپ اس پر رابطہ کریں اور گھر بیٹھے بھی آپ یہ سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ آئیے آخر میں دعا کر لیتے ہیں، جو ہم اس وقت سن رہے ہیں آپ بھی دعا میں شریک ہو جائیں، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دعا سے تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہلہ، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے رب کریم عز و جل، ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ اے رب کریم عز و جل، ہمارے FGN چینل کے ناظرین جہاں جہاں سے بھی شریک ہیں، رب کریم دکھوں کے ستائے، بیماریوں میں گرفتار، پریشانیوں میں گرفتار، نہ جانے کس کس طرح کی پریشانیوں، بیماریوں، تکلیفوں کے شکار ہیں، اے رب کریم اپنے کرم سے سب کی بیماریاں، پریشانیاں، دکھ، درد دور فرما۔ اے رب کریم دنیا جہاں میں جہاں جہاں تیرے بندے، تیری بندیاں اے مولا پریشان حال ہیں، سب پر اپنا خصوصی فضل فرما، سب کے پریشانی کو دور فرما۔ جن جن اسلامی بھائیوں نے ہم سے روحانی علاج طلب کیے، استخارہ ہم سے کروائے ہیں، اے رب کریم سب کی جو مسائل ہیں اپنے کرم سے دور فرما دے۔ جن کے کاروبار میں رکاوٹیں ہیں، اے رب کریم عز و جل ان کے کاروبار کی رکاوٹیں دور فرما دے، ان کو حلال روزگار بآسانی نصیب فرما دے۔ یا اللہ جن کے گھروں کے اندر جھگڑے ہیں، پریشانیاں ہیں، ساس بہو کے جھگڑے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، ماں باپ کے جھگڑے ہیں، بھائی بہنوں کے جھگڑے ہیں، اولاد اور والدین کے جھگڑے ہیں، مولا سارے جھگڑے ختم ہوں، ایسا کرم فرما دے۔ گھر امن کا گہوارہ بن جائے، اے رب کریم ایسا کرم فرما دے۔ اے اللہ عز و جل جن کی رقمیں پھنسی ہوئی ہیں کئی سالوں سے، بیچارے وہ اپنی رقمیں واپس نہیں لے پا رہے ہیں، ان کی رقموں پر ناجائز لوگوں نے قبضہ کر لیا، کسی کی زمین کو ناجائز کسی نے یا اللہ ہتھیا لیا، اس پر قبضہ کر لیا ہے، رب کریم عز و جل ان کے اموال، ان کی زمینیں ان کو عافیت کے ساتھ مل جائے، ایسا کرم فرما دے۔ اے رب کریم عز و جل جن کی شادیوں میں رکاوٹیں ہیں، اپنے کرم سے ان کی شادی کی رکاوٹیں دور فرما دے۔ اے رب کریم عز و جل جن کی اولاد نہیں ہو رہی ہے، اے رب کریم ان شادی شدہ جوڑوں کو اولاد عافیت کے ساتھ نصیب فرما دے۔ اے رب کریم بار بار پیارا پیارا مکہ، میٹھا میٹھا مدینہ ہمیں دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر